چولستان کینال پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کا معاملہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے خصوصی کمیٹی نمبر 10 واٹر گورننس تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی پانی کی تقسیم کے طریقہ کار کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی 2 ماہ میں آبی مسائل پر تفصیلی رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر آبپاشی کاظم پیرزادہ اور وزیر صنعت شافع حسین کمیٹی کے ممبرز ہوں گے۔ حمزہ خورشید سے مزید جانتے ہیں۔ حمزہ بتائیے۔ ہاں جی بالکل، چولستان کینال پر یہ معاملہ ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے پانی کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی کمیٹی برائے واٹر گورننس کی تشکیل دے دی ہے، جبکہ چولستان جو کمیٹی ہے وہ چولستان کینال پروجیکٹ کی فیزیبلٹی، پائیداری اور سماجی اقتصادی اثرات کا جائزہ لے گی، جبکہ پانی کی تقسیم کے معاہدے 1991 پنجاب واٹر ایکٹ 2019، نیشنل واٹر پالیسی اور 2018 اور پنجاب کی واٹر پالیسی کی جو کمیٹی ہے وہ جائزہ لے گی، جبکہ کمیٹی پانی کے تقسیم کے طریقہ کار کا بھی جائزہ لے گی۔ اگر اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں تو کمیٹی مساوی تقسیم کو بڑھانے کے لیے اقدامات تجویز کرے گی، جبکہ کمیٹی کو چولستان کینال پروجیکٹ پانی کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے سائٹ کا دورہ کرنے کا بھی اختیار ہوگا، جبکہ خصوصی کمیٹی پنجاب میں واٹر گورننس کا جامع جائزہ لے گی، جبکہ پانی کی کمی اور گھریلو استعمال کے لیے اس کے اثرات کا اندازہ لگایا جائے گا، جبکہ آبپاشی کے نظام اور ذخائر کے نیٹ ورک کے سمیت پانی کے استعمال کے لیے بھی جو ہے وہ مزید جائزہ لیا جائے گا اور اس کی آگے آنے والے وقت کے لیے تجاویز پیش کی جائیں گی، جبکہ صوبے میں آبی وسائل اور استعمال کو کنٹرول کرنے والے کسی دوسرے قانون اور پالیسی کا بھی جائزہ لیا جائے گا، جبکہ کمیٹی جو ہے وہ پنجاب میں واٹر گورننس کو بہتر بنانے کے لیے کلیدی اور پالیسی اور انتظامی قانون سازی کی اصلاحات کرے گی اور اس کے علاوہ تجاویز پیش کرے گی، جبکہ پانی پنجاب سے متعلق موجودہ قانونی اور پالیسی فریم ورک کا بھی جائزہ لیا جائے گا، جبکہ آب و ہوا میں تبدیلی کے پانی پر اثرات پر بھی یہ کمیٹی جائزہ لے گی، جبکہ اگر میں بتاتا چلوں تو کمیٹی میں جو وزیر آبپاشی ہیں کاظم پیرزادہ وہ کنوینر ہوں گے، جبکہ جو وزیر صنعت اور تجارت ہیں چودھری شافع وہ اس کے ممبر ہوں گے، جبکہ تمام تر صوبہ پنجاب کے MPA ساؤتھ سے بھی جو ہے وہ اس کے شریک ہوں گے، جبکہ کمیٹی کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی سابق MPA، سابق MNA، سابق جو سینیٹر ہیں جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کی رائے لے سکتی ہے، جبکہ کمیٹی کے پاس یہ بھی اختیار حاصل ہوگا کہ اگر وہ کسی ماہر کو بلانا چاہے اور اس کی رائے جو ہے وہ لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتی ہے، جبکہ اگر میں مزید کمیٹی کے اختیارات کی بات کروں تو کمیٹی کو یہ اختیارات بھی حاصل ہوں گے کہ وہ کسی بھی جو متعلقہ افسر ہیں ان کو اسمبلی میں طلب کر سکتے ہیں، جبکہ اس کمیٹی کے اختیارات کو وسیع کیا گیا ہے اور جو سیکٹری آبپاشی اسلام آباد ہیں ان کو بھی یہ کمیٹی جو ہے وہ بریفنگز کے لیے طلب کر سکتی ہے، جو اس تمام تر جو صورتحال ہے اس کے بارے میں جائزہ بریفنگ دیں گے اور تفصیلی جو ہے وہ جو تجاویز ہے وہ پیش کریں گے، جبکہ اگر میں ممبران کا ذکر کرتا چلوں تو اس میں اقبال خان، احمد خان بچر، سمیع اللہ خان، ذوالفقار علی شاہ، امجد علی جاوید ممبران کی فہرست میں شامل ہے، جبکہ احمد اقبال چودھری، سید اکبر خان، شیر علی خان، شوکت راجہ، ممتاز علی، مشتاق احمد، احمد بھٹی ممبران جو ہیں وہ شامل ہیں، جبکہ اس میں اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو محمد محسن خان لغاری اور سابق سینیٹر یا پھر سابق MPA یا پھر پنجاب اسمبلی کے سیکٹری کو بھی جو ہے وہ اسمبلی طلب کر سکتی ہے، جبکہ جو انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ہے IFSA جس کو کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی اس کے افسران کو بھی طلب کر سکتی ہے تاکہ جو پانی کے مسائل ہیں ان پر جو جامع پلان ہے اس کی تشکیل دی جا سکے، جبکہ اگر میں آپ کو مزید بتاتا چلوں تو جو چولستان پروجیکٹ ہے اس کی جو کینال کی فیزیبلٹی ہے وہ بھی یہ کمیٹی دیکھے گی اور اس کمیٹی کے بارے میں جو ہے وہ کمیٹی اپنی تجاویز 2 ماہ کے اندر جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کو رپورٹ کرے گی اور اس پر جو ہے وہ اگلا آپ کا شکریہ حمزہ۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، ریپ یا شادی کے بغیر پیدا ہونے والے بچوں کی کفالت کرنا بایولوجیکل والد کی ذمہ داری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے نیا قانونی نقطہ طے کر دیا۔ جسٹس احمد ندیم ارشد نے 15 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے 5 سالہ بچی کے خرچے سے متعلق کیس دوبارہ ٹرائل کورٹ بھجوا دیا ہے۔ کیس کو دوبارہ ٹرائل کورٹ بھجوا دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، ریپ یا شادی کے بغیر پیدا ہونے والے بچوں کی کفالت کرنا بایولوجیکل والد کی ذمہ داری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے نیا قانونی نقطہ طے کر دیا۔ جسٹس احمد ندیم ارشد نے 15 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے 5 سالہ بچی کے خرچے سے متعلق کیس دوبارہ ٹرائل کورٹ بھجوا دیا ہے۔ اہم قانونی نقطہ طے کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ریپ یا شادی کے بغیر پیدا ہونے والے بچوں کی کفالت کرنا بایولوجیکل والد کی ذمہ داری ہے۔
شہر لاہور کے باسیوں کو ایک نیا پارک ملے گا۔ دریائے راوی کے کنارے پر مریم نواز پارک بنایا جائے گا۔ پی ایچ اے نے پارک بنانے کے لیے مختلف محکمہ جات سے رجوع کر لیا۔ پنجاب حکومت، محکمہ اوقاف اور روڈا سے اراضی مانگ لی گئی۔ پی ایچ اے نے PC1 کی تیاری شروع کر دی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے۔ زین بتائیے۔ لاہور کے باسیوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ شہر لاہور، جس کو باغوں کا شہر کہا جاتا ہے، ان باغوں کے شہر میں ایک اور پارک کا اضافہ ہونے والا ہے۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی شہر میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام سے منسوب پارک بنائے گی۔ راوی کے ایریا میں مریم نواز شریف پارک بنانے کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے۔ پلان کے تحت دریائے راوی کے کنارے پر مریم نواز شریف پارک کی تعمیر کی جائے گی۔ پی ایچ اے نے پارک بنانے کے لیے مختلف محکمہ جات سے رجوع کر لیا ہے۔ راوی کنارے اراضی کے حصول کے لیے اوقاف اور پنجاب حکومت سے جگہ مانگ لی گئی ہے۔ اسی طرح پی ایچ اے نے اراضی کے حصول کے لیے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو بھی استدعا کر دی ہے۔ پی ایچ اے نے مریم نواز شریف پارک کی تعمیر کے لیے PC1 کی تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ یہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے گورننگ باڈی کے اجلاس میں یہ ایجنڈا زیر غور آیا تھا کہ راوی بیڈ پر مریم نواز شریف پارک کے نام سے ایک نیا پارک بنایا جائے۔ پی ایچ اے گورننگ باڈی کی طرف سے اس ایجنڈے کی منظوری دے دی گئی، جس کے بعد اب اراضی کے حصول کے لیے مختلف محکمہ جات سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی یہ پارک بنانے کے لیے PC1 تیار کر رہی ہے۔ تاہم یہ راوی کنارے مریم نواز شریف پارک کے نام سے لاہور کے پارکوں میں ایک اور اضافہ ہونے والا ہے۔ مارکیٹ میں چینی کی قیمت انتہائی سطح پر برقرار۔ سرکاری نرخ نامے مقرر نہ ہونے کی وجہ سے من مانے ریٹس مقرر۔ بیشتر دکاندار چینی 180 روپے فی کلو فروخت کر رہے۔ بڑے سپر سٹور پر چینی 170 روپے فی کلو بیچی جا رہی۔ مزید جانتے ہیں زاہد عابد سے۔ بتائیے زاہد۔ جی بالکل، مارکیٹ میں چینی کی قیمت کے حوالے سے کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ وزیر اعظم کی جانب سے نوٹس لیا گیا تھا، اس کے بعد بھی چینی کی قیمتوں میں کوئی کمی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت بھی شوگر ملرز کی جانب سے جو چینی ہے وہ انتہائی نرخ پر فراہم کی جا رہی ہے۔ مختلف شوگر ملز کے مختلف ریٹ ہیں، تاہم اوسطاً اس وقت لاہور شہر میں جو ریٹ بتایا جا رہا ہے وہ تقریباً 16,600 سے 16,700 روپے فی 100 کلو گرام بوری کا بتایا جا رہا ہے، جبکہ ہول سیل میں یہی چینی تقریباً 16,800 سے 17,000 روپے فی 100 کلو تھوک مارکیٹ میں بیچی جا رہی ہے۔ اسی طرح جس وقت یہ چینی پرچون مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کا ریٹ تقریباً 170 اور 175 کے درمیان پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جگہ پر 180 روپے فی کلو تک بھی چینی بیچی جا رہی ہے۔ بڑے سٹورز ہیں وہاں پر بڑی خریداری کے ساتھ 170 روپے فی کلو چینی دی جا رہی ہے، لیکن گلی محلے کی جو دکانیں ہیں وہاں پر 175 سے 180 روپے فی کلو تک چینی بیچی جا رہی ہے۔ اور اس وقت مارکیٹ میں جو خدشہ پایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ شوگر ملرز کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ نئے کرشنگ سیزن کے لیے جو گنا خرید رہے ہیں اس کی قیمت اس وقت کافی زیادہ ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ 400 روپے فی من سے لے کر 600 روپے فی من تک گنا خریدا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں چینی کے نرخ مزید بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ شوگر ملرز کی جانب سے جس وقت برآمد چینی کرنے کی اجازت لی گئی تھی حکومت سے، تو ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 140 روپے فی کلو تک چینی کی ریٹ نہیں بڑھنے دیا جائے گا اور 140 تک مارکیٹ میں چینی دستیاب ہوگی، لیکن اس کے بعد چینی کی ریٹ میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا اور اب بھی یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں چینی مزید مہنگی ہوگی اور حکومت کے لیے یہ بڑا ایک اہم درد سر ہے کہ اس وقت چینی کے نرخ کم کس طرح کرانے ہیں، کیونکہ اس وقت لاہور شہر کے لیے چینی کا کوئی سرکاری ریٹ نہیں ہے جس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اس لیے انتظامیہ بھی کسی قسم کی کارروائی کرنے سے قاصر ہے اور ہر دکان پر اور ہر گلی محلے میں اور ہر سٹور پر الگ الگ ریٹ پر چینی فروخت کی جا رہی ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ منافع خوروں کی جانب سے مصنوعی مہنگائی کی لہر میں مزید تیزی۔ سیب، کیلا، انار اور کینو کو سٹور کر کے قیمتیں بڑھا دی گئی۔ انار 1300، سیب 400، امرود 260 اور خربوزہ 200 روپے فی کلو میں دستیاب۔ مزید جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ بتائیے عبدالقادر۔ آج بالکل رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ بھی اب جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب ہے اور نصف رمضان جو ہے وہ گزر چکا ہے، لیکن پھلوں کی جو قیمتیں ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو سکی ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے پھلوں کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ اقدامات نہیں نظر آ رہے، جس کی وجہ سے قیمتیں کچھ مستحکم ہو سکیں۔ اگر ریل لسٹوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ریل لسٹوں پر نہ تو عمل درآمد شہر کی منڈیوں میں ہو رہا ہے
और ना ही परचून बाज़ारों में किया जा रहा है। मैं इस वक्त सिंहपुरा मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पे फलों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सरकारी रेलिस में दर्जा अव्वल का सेब जो है 325 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। ये सेब काला कोल्लू की कीमत है, लेकिन मार्केट में और मंडियों में जो सेब काला कोल्लू दर्जा अव्वल है वो 380 से 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह केला दर्जा अव्वल 260 रुपये फ़ी दर्जन है। यहाँ जो दर्जा अव्वल का केला जो है वो 300 से 350 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा दोम का केला जो 190 के बरक्स 250 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, क्योंकि 190 रुपये सरकारी रिलीज में, लेकिन मार्केट में और मंडियों में 250 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और मिक्स दर्जे के केला जो है वो 200 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद 220 रुपये सरकारी रेट्स में, मंडियों में 250 से 260 रुपये तक, परचून बाज़ारों में 280 से 300 रुपये फ़ी किलो तक भी अमरूद फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह किन्नू 430 रुपये फ़ी दर्जन है, लेकिन इस वक्त शहरियों को जो किन्नू फ़रोख्त किया जा रहा है वो 700 रुपये दर्जन तक है। स्ट्रॉबेरी 250 के बरस 300 से 350 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही दर्जा अव्वल की स्ट्रॉबेरी, जबकि मिक्स दर्जे की स्ट्रॉबेरी जो है वो 250 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। खरबूजा 140 रुपये, लेकिन दर्जा अव्वल का खरबूजा भी 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और पपीता 245 के बरक्स 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। खजूरी रानी 465 रुपये सरकारी रेट्स में, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल की खजूरी रानी 550 से 600 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही। फलों की सूरत हाल ये है कि शहरियों की जानिब से फलों की ख़रीदारी जो है वो खासी हद तक जो है वो कम की गई है, क्योंकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में ही नहीं है। कि अगर केले की कीमत के हवाले से बात की जाए तो दर्जा अव्वल का केला 300 साढ़े 300 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सेब दर्जा अव्वल काला कोल्लू जो है वो 380 से 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अनार बदाना जो है 1300 रुपये फ़ी किलो तक, अनार कंदारी जो है 600 से 650 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। तमाम फल जो है वो अब एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद में नहीं रहे। जी, आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। डीसी लाहौर की हदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गिराम फरोशी के खिलाफ सरगर्म। गिराम फरोशों को 40,000 रुपये से ज़ायद के जुर्माने, गिराम फरोशी पर 81 खिलाफ वर्जियों पर वार्निंग्स जारी की गई हैं। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। इमरान, बताइए इन कार्रवाइयों बारे। देखिए, ग्राम फरोशी के हवाले से इस वक्त इंस्पेक्टर जारी है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, और डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि ग्राम फरोशी करने वालों के खिलाफ जो है घेरा तंग है, और इस वजह से 81 खिलाफ वर्जियों पर गुज़श्ता रोज 40,000 रुपये से ज़ायद जुर्माने आयद किए गए हैं। मॉडल रेडी में तमाम अमलाती इंस्पेक्शन खिलाफ वर्जियों पर बिना इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। ग्राम फरोशी किसी सूरत को अपने कबूल नहीं है। कौमी सूरत अब हम जो है ज़िला इंतज़ामिया की अमली तरजीहात में शामिल है, और इसी सिलसिले में जो है वो अब कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और ग्राम फरोशी को रोकने के लिए जो है कोशिशें जारी रहेंगी। आपका शुक्रिया इमरान।